جو آدمی کی حق اور حلال کی بات میں آج آپ کو سمجھانے چاہتا ہوں. حق اور حلال، وہ حلال اور حرام میں کیا اثرات ہوتے ہیں وہ بتانا چاہتا ہوں، اور آپ کو ثبوت کے ساتھ پیش کروں گا جو آپ کے ذہن میں بیٹھے گا کہ ہاں یار یہ دیکھو یہ حرام کی چیز ہے، اس میں کتنا نقصان ہے، اور جو حلال کی چیز ہے اس میں کتنا بڑا اضافہ ہے. آپ دیکھیں گے مشاہدہ آپ کریں گے کہ جو دنیا میں اربوں لوگ ہیں، ہر روز انڈے کھائے جا رہے ہیں، دودھ پیا جا رہا ہے، گوشت ہفتے میں 5 دن گوشت لوگ کھا رہے ہیں، اتنے بکرے ذبح ہو رہے ہیں بے شمار، اور جانور حلال جانور ذبح ہو رہے ہیں، اور یہ گندم اور جو چیز کھانے کا اناج وغیرہ جو ضرورت ہے وہ اربوں لوگ ہیں، لیکن اس میں کبھی کمی نہیں آئی ہے کہ جناب یہ چیز انڈے نہیں مل رہے، آج گوشت نہیں مل رہا ہے، آج مرغیوں کا گوشت نہیں مل رہا ہے. کبھی کمی نہیں آئی ہے، کبھی میں نے نہیں سنا ہے پوری زندگی میں. میری ابھی 83 سال ماشاءاللہ عمر ہو گئی، میں نے یہ 83 سال میں یہ نہیں دیکھا. جتنا مرضی ہے قید پر گیا، جو مرضی ہو گیا، لیکن یہ چیزیں مہنگائی ہو گئی لیکن یہ اویلیبل ہے کیونکہ یہ حلال ہے. حلال میں اتنی برکت ہے کہ یہ ساری حلال چیزیں ہر فرد کو مل رہی ہیں دنیا میں. ابھی حرام کی طرف آئیں، ابھی بلیاں کتنے بچے دیتی ہیں، کتے ہیں کتنے بچے دے رہے ہیں، گدھے ہیں کتنے بچے دے رہے ہیں، ان کو ہم ذبح نہیں کر رہے ہیں. وہ تو جگہ جگہ پھر رہے ہونے چاہیے، وہ تو ہم ادھر پاؤں مارے تو ادھر پھیر رہے ہونے چاہیے، ادھر پھیر رہے ہونے چاہیے، لیکن وہ آپ کو نظر نہیں آتے ہیں کہ وہ حرام ہے. اس میں کوئی ترقی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ ڈیزاسٹر ہے، تباہی ہے. اسی طریقے سے ایک بالٹی دودھ کی ہے اور وہ 10 کلو اس میں ہے، اور 1 کلو دودھ ہے، یہ دونوں مقابلہ. ابھی بالٹی پیور دودھ ہے اور یہ بھی پیور دودھ ہے، لیکن بالٹی کے اندر ایک پیشاب کا قطرہ حرام کا ڈال لیتے ہیں، وہ آپ نہیں پئیں گے کہ پئیں گے، کوئی ایسا ہے؟ لیکن 1 کلو کا پئیں گے اور اس میں آپ سے طاقت آئے گی. وہ 10 کلو ضائع گیا، وہ جانوروں کو دے دیں گے، کوئی آپ کے لیے وہ ضائع گیا کیونکہ وہ حرام کا ہو گیا. سملرلی جو لوگ رشوتیں لیتے ہیں ان کا بھی دودھ کی طرح ساری دولت حرام کی ہو گئی. ان کے بچے بھی گنذین ہو گئے، ان کی فیملیوں میں جو بچوں کا کریکٹر ہے وہ بھی تباہی، اور وہ حکم عدولی بھی کریں گے، گھر کا ماحول بھی خراب ہو گیا. کوئی زیادتی انسان زندگی میں کرتا ہے کسی کے ساتھ، وہ غلط کر رہا ہے، اس کا نتیجہ غلط ہوگا، اور وہ ذہنی طور پر وہ بندہ ڈسٹرب ہوگا جو زیادتی کی ہے، اور اس کی پریشانیاں وہاں سے شروع ہو جائیں گی کیونکہ زیادتی کی ہے. ابھی پولیس والے آئیں گے، انکوائری ہوگی، کورٹ میں جائیں گے، ججوں کو پیسے دیں گے، اور ٹائم ضائع ہونا شروع ہو گیا. اور اینڈ پر کیا ہوا؟ جس کے ساتھ ان کو زیادتی کی اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا، اور پیسے بھی ضائع گئے، پریشانی الگ، ٹائم الگ ضائع ہوا. جب بھی کوئی زندگی میں غلط کام کرتے ہیں اس وقت آپ کی زندگی میں پریشانیاں شروع ہوتی ہیں. جو آپ کے عوامل ہیں، جو عمل کرتے ہیں، اس کا نتیجہ ہے آپ کے پریشانیاں یا آپ کے سکھ سکون سے. جو بھی اچھا کام کرے گا اس کو سکون بھی ملے گا، اس میں بہتری بھی آئے گی. اور جو حق حلال کی کمائی، اگر تھوڑے پیسے ہیں اس سے بھی بچوں کی پرورش کرے گا تو اس کے بچے وہ افسر بنیں گے، وہ سارے افسر بنیں گے. لیکن اگر حرام کا کھلاؤ گے، کسی کا حق مارا ہوا ہے، زمین پر قبضہ ہو گیا کسی کا، کچھ اور زیادتی کی ہوئی ہے، تو اسی دنیا میں دینا پڑتا ہے. اور جب بندہ پریشان ہوتا ہے،
ہیڈ آف دا فیملی وہ توجہ نہیں دے سکتا اپنے بچوں کی طرف، اور جب توجہ ٹائم نہیں دے سکتا، وہ ٹائم غلط باتوں میں ملوث ہو گیا، اس کا ٹائم ادھر ضائع ہو رہا ہے جو اس نے اپنی اولاد کی گرومنگ میں دینا تھا، توجہ دینی تھی پڑھائی کی طرف، ان کی اچھائی کی طرف، وہ نہیں دے پا رہا، اور اس کے بچے بھی تباہ و برباد ہو گئے۔ یہ جو حلال ہے اس میں اتنی بڑی برکت ہے، اور جو حرام ہے اس کی تباہی کے دانے لے کے جاتے ہیں۔ ابھی آپ یہ دیکھیں گے ہمارا ادارہ کہاں سے کہاں چلا گیا، اور ادھر زمین اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، جھیل پر بھی دی ہے، 3 مربع زمین ہے، یہ اتنا پھیلاؤ کہ کیسے ہو گیا؟ یہ اس لیے ہو گیا کہ یہ حق حلال کا پیسہ ہے، 1 ٹکا بھی اس میں حرام کا نہیں ہے، یہ پھیلے گا انشاءاللہ، یہ پھیلے گا، یہ اور بھی پھیلے گا، اس سے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ مجھے سویٹ ہوم والوں نے کراچی میں وہ سویٹ ہوم تھا وہ حوالے کیا، جو کہ دبئی والے وہ چلا رہے تھے، وہ اس کے لیے فنانس وہ خرچہ دے رہے تھے۔ تو مجھے کہا گیا کہ سر آپ جتنے دن یہاں رہیں گے، لیکچر لیں گے، آپ کو VIP ہوٹل میں ہوگا، پراڈو گاڑی ہوگی، اور ساتھ سیکورٹی والے ہوں گے، ہر دن کا آپ کو 1 لاکھ روپیہ ملے گا، اور آنے جانے کا جہاز کا ٹکٹ بھی۔ میں یہاں سے چلا گیا، یہاں سے ٹیم بھی میرے ساتھ گئی تھی، میں وہاں گیا، 3 دن میں نے لیکچر لیے، میں واپس آ گیا، انہوں نے 3 لاکھ مجھے بھجوا دیا۔ ابھی میرے ساتھ ان کا یہ کنٹریکٹ ہوا تھا، لیکن میرے ذہن پر بوجھ بنا کہ سعید وہ یتیم بچے ہیں، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اگر کچھ علم دیا ہے، ان کو کوئی اچھی بات بتائی ہے، تو یہ صدقہ جاریہ ہے، تم اس کے وہ 3 لاکھ روپے لوگے، اس سے بننا کچھ نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے تمہاری ترقی میں یہ رکاوٹ کا باعث بنے۔ میں یہ کافی سوچتا رہا، کوئی 10-15 دن سوچتا رہا، بڑا ڈسٹرب ہوا کہ یہ 3 لاکھ آیا، یار یہ میں لوں یا نہ لوں۔ ایک دن وہ میں گالف کھیل رہا تھا، وہ گالف میں بھی یہ سوچتا رہا، میں کہا یار یہ تو چیز میں اس میں بوجھ بن گیا ہے، ہر وقت میں اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں، تو مجھے چاہیے کہ یہ پیسے واپس کر دوں تاکہ میں ذہنی طور پر اس پریشر سے وہ ہلکا ہو جاؤں۔ وہ میں نے 3 لاکھ واپس کیے، اور ادھر جو سویٹ ہوم کے وہ انچارج تھے وہاں، وہ انہوں نے مجھے کہا کہ جی یہ تو آپ کا کنٹریکٹ کیا ہوا، تو یہ آپ کیوں واپس کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کنٹریکٹ تو کیا ہوا ہے، یہ پیسے ان یتیم بچوں پر لگائے، مجھے نہیں چاہیے۔ انہوں نے کہا یہ بیت المال سے ہیں، زمرد صاحب ادھر انچارج تھے، یہ بیت المال نے دیے ہیں، یہ بچوں نے تھوڑے دیے ہیں۔ میں نے کہا بیت المال میں بھی دیے ہیں، ان بچوں کے لیے دیے ہیں جو یتیم بچے ہیں، میں نہیں لوں گا، میں نے نہیں لیا، میں نے نہیں لیا۔ اسی دن جب گال کھیل کر میں آفس آیا ٹیپو روڈ، ایک بندہ یہاں سے باہر بیٹھا ہوا ہے جو وہ کہہ رہے ہیں وہ بندہ کلکار سے آپ کو ملنا چاہتا ہے، میں اس کو نہیں جانتا تھا، میں نے بلایا، میں نے کہا یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جناب میری یہ زمین ہے وہ 3 مربع والا، وہ مجھے پیسے چاہیے، تو وہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، آپ مجھے 10 لاکھ ابھی چاہیے، مجھے ضرورت ہے کہ بیٹی کی شادی پر پتہ نہیں کیا کرنا ہے، تو زمین میں ساری آپ کے نام لگوا دوں گا، آپ مجھے تھوڑے تھوڑے کر کے وہ پیسے دیتے رہے۔ پہلے میں نے سوچا میں اس بندے کو جانتا ہی نہیں ہوں، تو میں اس کو کیسے 10 لاکھ دے دوں کیا؟ پھر میں نے سوچا کہ نہیں، یہ جو 3 لاکھ میں نے بھیجے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندہ بھیجا ہے، اس کو صحیح تم ٹرسٹ کرو، اس کو میں جانتا ہی نہیں ہوں، میں نے اس کو یقین جانے میں اس کو 10 لاکھ کا چیک دے دیا، میں جانتا ہی نہیں تھا۔ وہ ادھر آیا، اس نے پیسے لے لیے، استعمال کیے، جب میں کل کر آیا تو ملا، اس نے کہا سر آپ کے نام زمین لگوانی ہے، میں نے ساری، تو آپ میرے ساتھ چلیں، تو اس نے سارے زمین کے فرد وغیرہ نکالے ہوئے تھے، اور ساری کی ساری زمین جو 3 مربع ہے وہ میرے نام لگوا دی، جو کہ کروڑوں کی تھی، میں نے صرف 10 لاکھ دیے، اس کو میں نے پھر سیدھا کرنا شروع کیا، اور ابھی وہی زمین جو 3 لاکھ میں نے واپس کیے،
ابھی اس زمین کے مجھے 10 کروڑ مل رہا ہے. یہ کتنی ترقی 3 لاکھ نے کی کہ وہ وہاں کا وہاں. یہ اللہ نے کروایا ہے, میری تو سوچ بھی نہیں ہے, میں تو اس بندے کو جانتا بھی نہیں تھا. یہ اللہ ایسے معجزے کرواتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا. لیکن سیدھا سیدھا چلنا بڑا ضروری ہے, ایمانداری کے ساتھ چلنا. یہ لالچ ایک آیا میرے زندگی میں, پیسہ بھیجا گیا مجھے ٹیسٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, یہ ابھی کیا کہتے ہیں. اور وہ میں 15 دن سوچا, آخر انسان ہوں, میں نے کہا یہ میرے کنٹریکٹ میں ہے, انہوں نے بھیجا ہے, لیکن مجھ پر بوجھ اور بوجھ اور بوجھ تھا. اس کو میں نے جب وہ ختم کیا واپس بھیجا تو میں بالکل لائٹ ہو گیا, میری پریشانیاں دور ہو گئی, اللہ نے کی. بتانے کا مقصد ہے کہ انسان کو ایسے سٹیپ جو سمجھتا ہے کہ میں شاید نقصان میں چلا جاؤں, وہ نقصان میں کبھی بھی نہیں جائے گا اگر سیدھے راستے پر اور ایمانداری سے وہ ڈیلنگ کر رہا ہے, کبھی بھی نہیں جائے گا. یہ آپ کے سامنے ہے سب کچھ. یہ تو میں نے شروع کیا, وہ ادھر کھنڈرات تھے, چند کمرے تھے ادھر, اور یہ سارا تالاب تھا, پورے گاؤں کا پانی ادھر گندا آتا تھا. یہاں میں نے آ کر شروع کیا, اور ساتھ ساتھ جو انکم آتی رہی ادھر آئی سے 20 سے آتی رہی, وہ سارا لگا کر یہ میں نے زمین ان میں مٹی ڈلوا کر یہ کرتے کرتے ابھی وہ 300 کنال تک چلی گئی. یہ کتنی بڑی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک انعام ہے کہ اتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ جائیداد دی کہ یہ ابھی جو میں نے لاکھوں میں لی یہ کروڑوں میں چلی گئی. یہ دیکھیں, یہ میں نے 6 لاکھ میں کنال لی, ابھی یہ 40 لاکھ روپے کنال ہو گیا. یہ کیوں؟ اور اتنی اس وقت میں زمین, یہ اللہ کرواتا رہا ہے مجھ سے کہ یہ زمین خریدے, زمین خریدو, صحیح زمین خریدو. اللہ اچھی سوچیں دیتا ہے. یہ ابھی 300 کنال جو ہے یہ 1 ارب تو یہ تقریباً 40 کروڑ کی ہو گئی ہے, جو میں نے اس وقت 1-2 کروڑ کی لی ہوگی تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے. یہ مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کو یہ سبق ملے اور پتہ چلے کہ ایمانداری سے کتنا بڑا فائدہ ہے. یہ میں کوئی سمگلنگ نہیں کر رہا کہ میں کوئی چرس بیچ رہا ہوں یا کوئی افیم بیچ رہا ہوں, یا اتنا پیسہ تو افیم اور چرس میں بھی نہیں ہے. جو لوگ غلط کام کرتے ہیں اور پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں, یہ سچی زندگی ایمانداری کے ساتھ زندگی کرانے تھے. یہ اگر ایمانداری سے زندگی کو گزاریں گے تو اس کا بہت بڑا انعام ہے, بہت بڑا. آپ کبھی بھی مار نہیں کھائیں گے زندگی میں, کبھی بھی پریشانی آپ کی زندگی میں نہیں ہوگی, اور آپ ایک کامیاب انسان کی طرح ابھریں گے. یہ زندگی کا نچوڑ بتا رہا ہوں آپ کو. ہم لوگ, میں, میرے بھائی, ہم لوگ سارے مزدوریاں کرتے تھے غریب فیملی سے, لیکن والدین نے کیا سکھایا, اس وقت سارے افسر بنے. یہ سارے اس مول اور جو والدین نے نمونہ دیا اور ہمارے میں عادات ڈالیں, یہ اس کی وجہ سے ہم سارے افسر بنے. ابھی میں صبح دودھ بیچنے جاتا تھا, 2 بالٹیاں بھری ہوئی ہیں محلے میں بیچنا, تو والدہ دودھ دے رہی ہے, خالص دودھ. صبح میں بھی نکالتا تھا, وہ والدہ بھی دودھ نکالتی تھی وہ بالٹی میں بھر کر. اور صبح جب بالٹی دودھ نکالتے ہیں نا تو بالٹی میں پانی ہوتی ہے, کہ جی وہ پانی تھنوں میں لگا کر, تو پھر وہ سارا ایک قطرہ بھی بالٹی میں نہیں ہوتا تھا, اس کو الٹ کر سارا وہ پانی نکالنا, پھر دودھ نکال کر میں جانا. اور جب والدہ دے رہی ہوتی تھی دودھ تو وہ 1 کلو ڈالا, اس کو اوپر بھی ڈالا ہے. تو میں نے ایک دن سوال کیا کہ امی جی آپ یہ اوپر بھی ڈال رہی ہیں, اس میں آپ نے پہلے ہی زیادہ ڈالا ہوا ہے. تو وہ کہتی ہے کہ بیٹا قرآن شریف میں ہے, یہ اللہ کے احکامات ہے کہ اپنے ترازو کو سیدھا رکھو. تو ترازو کو سیدھا رکھو گے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے. تو میں ترازو کو سیدھا رکھ رہی ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں. اس میں بیٹا یہ آپ بچوں کا جو فیوچر ہے وہ روشن ہوگا, مستقبل آپ کا روشن ہوگا انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے. ہم کہتے تھے کدھر ہوگا, ہم لوگ تو ادھر اور ریلوے اسٹیشن پر کولی کا کام کر رہے ہیں, مزدوریاں کر رہے ہیں. یہ والدہ کیا بول رہی ہے, وہ وہی ہوا. وہ سارے افسر بنے, بڑے بھائی گئے جیٹ پائلٹ بنے, یہ جہاز ان کی بدولت ملا ہے. میں گیا, میں فوج میں افسر
چھوٹا گیا وہ جیٹ پائلٹ، اس سے چھوٹا گیا وہ آرمی میں سلیکٹ، اور پانچواں گئے ہی نہیں، وہ انجینئر بنے، ٹاپ کے انجینئر بنے سارے، اور آؤٹ اسٹینڈنگ، رخ ہی بدل گیا، اور اتنی سخت سلیکشن کہ پورے ضلع چکوال سے اور ضلع جہلم سے ایک لڑکا سلیکٹ ہوتا ہے، وہ کون؟ وہ آپ کرنا صحیح جو آپ کے سامنے، ایک ٹاٹوں سے پڑا ہوا بچہ، حالانکہ یہ مارشل ایریا ہے، پورے ویسٹ پاکستان سے 36 لڑکے ہمارے، 36 پورے ویسٹ پاکستان، جس میں ملٹری کالج جہلم کے بھی بچے تھے اور کیڑے تھے، لیکن ان میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی کامیابی دی۔ یہ کامیابی کو میں انگلش میڈیم کا نہیں پڑھا ہوں، میں ٹاٹوں کا پڑھا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں دی ایسے؟ یہ ساری جو اچھی عادات جو والدین نے جن عادات سے ہمیں راستہ کی اور ہمیں توجہ دی اس کی طرف، ہمیں شروع میں قرآن شریف میں نے کے ساتھ پڑھایا گا، شروع میں ہم تیسری چوتھی تھے تو ساتھ ہی مسجد تھی، وہ مولوی صاحب پڑھاتے تھے، وہ صبح سویرے قرآن شریف میں نے کے ساتھ، اور وہ ڈنڈا لیا ہوتا، ڈنڈے سے سنتے تھے، میں نہیں سنتا، ڈنڈے سے مارتے تھے، بڑا مارتے تھے، وہ سارا پڑھا، وہ کام آیا ہمیں۔ ابھی مجھے پتا ہے کہ میں نے زندگی جو اچھے انسان کے طور پر گزارنی ہے تو کن کن چیزوں کو مجھے مد نظر رکھنا پڑے گا، کون سی اچھی چیزوں کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، اچھی چیزوں کو فالو کرنے پڑے گا، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے منع کی ہیں ان سے دور رہنا پڑے گا، کون سی ایسی چیزیں، تب جا کر آپ اچھے انسان کی طرح ابھریں گے اور ایک کامیاب انسان کی طرح زندگی گزاریں گے۔